آپ کے ساتھ جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کل جو آپ کی پریس ٹاک ہوئی کراچی میں، اس میں آپ نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہ 6 نہریں نہیں بننے دیں گے، اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھی ہیں صوبائی وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں پہلے 6 نہروں کا منصوبہ ختم کریں تو اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے تو یہ تو آپ نے پہلے ہی ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے، تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ کل میں گیا تھا پوپ فرانسس کی انتقال کے بعد، وہ جو کارڈنل ہیں کراچی میں ان کے پاس کنڈولنس کے لیے، اور حالات یہ سندھ کے اس وقت کہ آپ ایسے سیریس جگہ پہ بھی جائیں تو پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال مجھ سے یہ نہروں کے بارے میں ہوا، اور کافی سخت قسم کا موقف جو ہے وہ جرنلسٹ نے بھی رکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سارا، تو مجھے وہ پورے ایکسپلین کرنا پڑا، اور میں نے اس لیے کہا کہ پری کنڈیشن نہیں ہے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے، لیکن جو بھی بات کریں گے اس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کو پری کنڈیشن سمجھیں، اس لیے کہ لیس دین دیٹ، اس سے کم سندھ کے لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے۔ اس پہ کنسنسس ہے؟ اس پہ کنسنسس ہے۔ اگر آج سے 2 مہینے پہلے کچھ بات چیت شروع کرتے تو ہم پہلے بات چیت کر کے اسی جگہ پہ لے آتے کہ ہم کنونس کر جاتے، اور میں بڑا شیور ہوں کہ ہم کنونس کر جائیں گے کہ یہ نہریں جو ہیں وہ فیزیبل نہیں ہیں۔ اس کی اگر آپ مجھے ریزن پوچھیں گے تو میں ابھی بھی آپ کو پوری ڈیٹیل دے دوں گا۔ تو جب یہ ہم 2 مہینے پہلے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت جو ماحول سندھ میں بن گیا ہے بیکاز آف دی ان ایکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ، ان ایکشن اس لیے کہ آج سے کم از کم 1.5 مہینہ پہلے بلاول صاحب اور میں پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ میٹنگ بات کریں اس پہ، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک چھوٹی سیٹنگ میں، وہ افطار ڈنر تھا اس میں 40-50 لوگ تھے، کہ ہم ایک چھوٹی سیٹنگ میں اس پہ میٹنگ کریں گے۔ 1.5 مہینے میں میٹنگ نہیں ہوئی، تو وہ بات بڑھتی چلی گئی۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ نہریں انفیزیبل ہیں۔ اچھا، اگر جب میں ختم کر لوں، اگر انفیزیبل ہیں تو جو ہم بات کرنے آئیں گے، پری کنڈیشن نہیں ڈال رہا، لیکن آؤٹ کم اس کا یہی ہوگا، الٹیمیٹلی ہونا چاہیے کہ یہ نہریں بند کر دی جائیں، یعنی کنسٹرکشن تو نہیں ہو رہی لیکن ان کی جو پلاننگ پروسیس ہے وہ بھی ختم کر دیا لیکن سندھ میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب جو چولستان کنال ہے اس کی تو کھدائی شروع ہو گئی، حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات غلط ہے۔ مجھے پتہ ہے غلط ہے، میں نے کئی بار بتانے کی کوشش کی، میں نے سندھ سے لوگ بھی بھیجے، ٹوٹل تقریباً 300 کلومیٹر کی نہر ہے، اور میں نے بتایا کہ کیا ہے وہ جو 400-500 فٹ ہے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے، انہوں نے ایک پروفائلنگ تھوڑی سی کی، وہ بھی نہر کی فائنل پروفائل نہیں ہے، نہر میں اریگیشن سول انجینئر بھی ہوں تو تھوڑا پتہ ہے، وہ نہر کی تھوڑی 400-500 فٹ کی پروفائلنگ کر کے شاید کہیں شوکیس کرنے کے لیے کوئی افتتاح کر رہے تھے یا اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن 1 روپیہ بھی، میں نے بتایا نا پنجاب حکومت نے 218 ارب روپے کی اسکیم بنائی ہے، اس سال 10 لاکھ روپے رکھے گئے تھے اس میں، اور وہ 10 لاکھ بھی سرنڈر کر دیے، اپروو ہوا نہیں تو کیسے بن سکتی ہے؟ یہ چیز سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ مس لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جو لوگ مس لیڈ کر رہے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کا مقصد نہریں رکوانا نہیں ہے، ان کا مقصد سیاسی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ 6 کی 6 نہروں کے خلاف ہیں یا آپ صرف چولستان نہر کے خلاف ہیں؟ یہ بہت بڑی ڈسکشن ہو جائے گی اس کے اوپر۔ اس وقت تو 6 کی 6 نہریں بالکل فی الفور ان کی پلاننگ بند ہو جانی چاہیے، انکلوڈنگ تھر کینال۔ تھر کنال تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا تو بند، تھر کنال اور کچھی کنال کی جو ایکسپینشن ہے یہ سندھ میں، ہمیں کہا جا رہا ہے سندھ میں بھی نہریں، ہم نے پروپوز کرنا ہے نا، ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو ہم خامخواہ خرچہ کر کے میں نے اس لیے سوال کیا کہ واٹر ریسورسز کے جو منسٹر ہیں معین بٹو صاحب، وہ کہتے ہیں جی 2 نہریں سندھ کو ملیں گی، 2 پنجاب کو ملیں گی، 1 بلوچستان کو ملے گی، اور 1 KPK کو، 1 KPK کو ملے گی۔ تو اگر 2 نہریں جو ہیں وہ سندھ کو مل رہی ہیں تو سندھ کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس میں ایک تھر کنال بھی ہے۔ پانی ہے نہیں، نہروں کا میں کیا کروں گا؟ میں جب ڈیم کی بات کرتا تھا نا تو میں یہ کہتا تھا کہ ڈیم کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی ہے نہیں، ڈیم بنا کے کیا کرو گے؟ ہم نہریں بنا لیں، ہم پانی ہے نہیں ادھر، ہم کیا کریں گے؟ اپ اسٹریم میں جو ہے نا، میں یہ سندھ پنجاب کی بات نہیں، ایک اپ اسٹریم کا ایک اپر رائپیرین ہے، ایک لوور رائپیرین ہے، اگر پانی کی کمی ہوگی تو یہ تو ہم زمینداروں میں بھی ہوتا ہے نا کہ جو اوپر ہوتا ہے، ہم منڈ کا زمیندار کہتے ہیں یا جو ہیڈ کا زمیندار ہوتا ہے وہ پہلے اپنا پورت کرتا ہے پھر آگے پانی چھوڑتا ہے۔ ہمیں ڈر یہی ہے کہ اوپر اگر نہریں بنی ہوں گی اور پانی ہے نہیں تو ہمارے پانی کا حصہ کم ہو جائے گا، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ اور
بیسیکلی جو اپروول لیا گیا ہے نا ارسا سے وہ بھی یہی کہتا ہے انفارچونیٹلی. جو پنجاب کے میرے بھائی. اور یہ ذرا بتائیں کہ یہ ارسا کا اپروول کس ڈیٹ کو ہوا تھا؟ 17 جنوری 2024. اور اس کے بعد ایکنک کی ایک میٹنگ ہوئی 7 فروری 2024. اس میں کیا کہا گیا؟ 7 فروری کو بڑا انفارچونیٹ تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن سے ایک دن پہلے ایکنک کی میٹنگ کرتے ہیں. اس کے اندر یہ 6 کنالوں کا منصوبہ لے کے تھا. جب یہ میں اگر یہ کہوں گا لوگ شاید کہیں کہ یہ پھر ڈاؤن پلے کر رہا ہے. ڈاؤن پلے نہیں کر رہا ہوں. اٹ ہیز نو ویلیو. آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکنک کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایکنک کے اندر کوئی پروجیکٹ اگر ہوتا ہے تو پہلے اس کی PDWP یعنی جو صوبہ ہے اس کو کر رہا ہوتا ہے وہ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اپروو کرتی ہے. پھر وہ جاتا ہے CDWP میں, پھر وہ جاتا ہے ایکنک میں. یہ کانسیپٹ لے کے آئے ایکنک کے اندر کہ یہ 6 نہریں ہم بنائیں گے. نہ اس کی قیمت کا پتہ, نہ اس کی فیزیبلٹی کا پتہ, ایسے ہی اٹھا کے لے آئے. پھر 17 جنوری تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اٹ ہیز نو ویلیو بٹ ڈسپائٹ دیٹ. اس لیے کہ میں کہوں گا کہ جی اس کو کہیں گے یار یہ تو اپروو ہو گئی اور یہ اپروو کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن 17 جنوری 2024 کو جو سرٹیفکیٹ جاری کیا ارسا نے کہ یہ جی نہروں کے لیے, نہریں نہیں صرف چولستان کنال کے لیے انہوں نے پانی اویلیبل ہے. انہوں نے کہا پانی اویلیبل ہے. اور بڑی حیرت کی بات ہے جو اپر رائپیرین کا کیس ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے حصے سے پانی دیں گے. اگر میں نے اپنے حصے سے پانی دینا ہے تو مجھے پتہ ہے میری یہ اس وقت اتنی ایلوکیشن ہے, ان نہروں پہ یہ ایلوکیشن دی ہوئی ہے, میں نے فلانی نہر سے اتنا کاٹنا ہے, فلانی سے اتنا کاٹنا ہے, میرے شہر میں سے میں دے رہا ہوں نا, اور پھر یہ میں چولستان کنال کو پانی دوں گا. جو ارسا کا سرٹیفکیٹ ہے وہ کہتا ہی ہے جو ڈیمانڈ تھی اپر رائپیرین کی, میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی کسی صوبے سے تعلق نہیں ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, ایک اپر رائپیرین کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ درخواست دی کہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی 1976 سے لے کے 2022 تک, اس تک 2022 تک کا ریکارڈ تھا ان کے, 23 تک کا تھا, 23 تک 27 MF پانی سمندر میں جا رہا ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا میر صاحب, آپ فالو کرتے رہیں, جب جنرل مشرف نے کالا باغ ڈیم کہا تھا تو اس وقت 35 ملین ایکڑ فٹ پانی کہتے تھے جاتا ہے سمندر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 76 سے لے کے 99 تک اور 99 سے اب تک پانی کم ہو گیا بہت. تو میں نے 27 MF جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو اکارڈ میں شارٹیج ہے 114 MF ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, وہ 11 MF ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ڈاؤن سٹریم کوٹڑی ایکچوئل جانا چاہیے وہ 8.6 MF ہے. ہمارا وہ خیال ہے کم از کم 10 جانا چاہیے, لیکن چلے ان کی بات مان لیتے ہیں. 11 اور 8.6 19.6 ہوگی, سمجھے 20 MF. تو کہتے ہیں باقی 7 جو ہے وافر ہے, یہ فلڈ کا پانی ہے, اس میں ہمارا حصہ ہے تو ہم اس سے نہر بنائیں گے. میں نے کہا ان سے, اور میں نے ارسا نے بڑی غلط ان پروفیشنل ان ایتھیکل فیصلہ, سندھ کے ممبر نے ادھر اعتراض کیا. اگر یہی آپ کیلکولیشن 1999 سے کریں 1999 سے 2024 تک, تو یہی ایوریج 14 MF پانی گیا ڈاؤن سٹریم, 14 گیا ہے, 20 کی تو آپ کو ضرورت ہے, تو -6 سے تو آپ شروع کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک کیلکولیشن ان کو ہم نے بتائی ہے ارسا کو اور سب کو, اور جو ہمارا کیس ہے CCI میں, ایزیوم کریں کہ 1999 میں چولستان کنال بن جاتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے حصے کا پانی نہیں لیں گے, ہم فلڈ کا پانی اس میں ڈالیں گے. 1999 سے آج تک صرف 3 سال ایسے ہیں جب 20 MF سے زیادہ پانی ڈاؤن سٹریم کوٹڑی گیا, یعنی 20 کی جو ریکوائرمنٹ ہے 11 اور پلس 8.6, تو مطلب 25 میں سے 22 سال اس میں ایک قطرہ پانی نہیں جاتا. 23-24 مطلب 3 سالوں میں پہلا قطرہ جانا شروع ہوتا, اور پورا پانی شاید کسی ایک آدھ سال میں جو فلڈ آیا. اچھا بڑی مزے کی بات, سب سے زیادہ پانی گیا ان پچھلے 25 سالوں میں 2022 میں. آپ کو پتہ ہے فلڈ آیا تھا, آپ خود آئے تھے سندھ, آپ نے دیکھا. یہ فلڈ ریورن فلڈ نہیں تھا, یہ برساتوں کا پانی تھا جو سندھ میں برساتیں ہوئی تھیں, جس سے سارا پانی وہ پھر ڈاؤن سٹریم سارا دریا میں گیا اور دریا سے سمندر میں گیا. مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ یہ سندھ والی برساتوں کا پانی آپ اوپر ستلج براج تک کیسے لے جائیں گے, کوئی ایکسپلین کر دے.